السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات۔ اس سے قبل کے لیکچر میں ہم نے اپنے نصاب کو پڑھنے کی کوشش کی اور ہم نے جانا کہ ہمارا نصاب مرثیہ اور رباعی پر مشتمل ہے۔ مرثیے کی تعریف، اس کے آغاز و ارتقاء کے ساتھ ساتھ ہم نے مرثیے کے اجزائے ترکیبی کو بھی سمجھا اور مرثیے کی قسمیں بھی ہم نے جانی ہیں۔ یوں تو مرثیے کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک کربلائی مرثیہ اور دوسرا شخصی مرثیہ، اور ہمارے نصاب میں دو مرثیے کربلائی مرثیے ہیں جبکہ دو اور مرثیے شامل کیے گئے ہیں اور وہ شخصی مرثیے ہیں۔ اس طرح ہمارے نصاب میں 4 مرثیے شامل ہیں۔ ابتدائی 2 مرثیے جو تھے، فرزند پیغمبر کا مدینے سے سفر اور دست خدا قوت بازو ہے، یہ 2 مرثیے کربلائی مرثیے کہلائے ہیں، یا اس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی تاریخ کو، کربلا کی تاریخ کو، کرب و بلا میں ہونے والے حادثات کو قلم بند کیا گیا ہے۔ میر انیس اور مرزا دبیر اردو مرثیہ نگاری کے بہت بلند پائے کے مرثیہ نگار ہیں، جنہوں نے اپنے قوت تخیل سے، اپنی صلاحیتوں سے، اپنی خوبیوں سے مرثیے کو، اردو مرثیے کو بلندی تک پہنچایا ہے۔ اس کے بعد جو 2 مرثیے ہیں، ایک مرثیہ غالب اور دوسرا مرثیہ حالی ہے، یہ شخصی مرثیے ہیں۔ اس سے قبل میں نے آپ کو ایک بات کہی تھی، وہ یہ تھی کہ مرثیے لکھنے کے لیے ابتدائی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے محبت، لگاؤ، اپنائیت، اس شخص کی تاریخ سے واقفیت، اس کی زندگی سے واقفیت، اگر شخصی ہے تو۔ اگر کربلائی مرثیہ ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ کربلا کی تاریخ سے واقفیت رکھتا ہو اور اہل بیت سے محبت کرتا ہو۔ ہمارے نصاب میں شامل 2 مرثیے شخصی ہیں، ایک مرثیہ غالب ہے اور مرثیہ حالی۔ مرثیہ غالب کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ غالب اور حالی کا یقیناً بہت ہی قریبی رشتہ تھا، بہت محبت تھی، استاد اور شاگرد کا رشتہ تھا۔ غالب کو بے پناہ محبت حالی سے تھی اور ویسی ہی محبت حالی کو جو ہے غالب سے رہی ہے۔ لہٰذا جب غالب اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو حالی نے غالب کے درد کو، غالب کے بچھڑ جانے کے درد کو خوبصورت لفظوں کے پیرائے میں درد انگیز طریقے سے ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ اس سے قبل ہم نے یہ مرثیہ پڑھا تھا، لیکن چونکہ کافی وقفہ قائم ہوا ہے امتحانات کے سبب سے، لہٰذا ایک فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ ہم اس کا اعادہ کریں گے، اس کو دوبارہ سے پڑھیں گے تاکہ آپ لوگوں کو سمجھنے میں اور اس کے تسلسل کو قائم رکھنے میں آپ کو مدد مل سکے۔ یہ جو مرثیہ ہے، مرثیہ غالب، جس کو خواجہ الطاف حسین حالی نے لکھا ہے، حالی کا شمار اردو کے جدید نظم کے بانیوں میں شمار ہوتا ہے۔ وہ ایک محب قوم شخصیت تھے، پوری زندگی قوم کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ اردو شعر و شاعری میں ان کا ایک بلند مقام ہے۔ غالب کے انتقال پر انہوں نے غالب کی کمی کو، غالب کے درد کو محسوس کر کر یہ مرثیہ لکھا ہے۔ یہ مرثیہ اپنے آپ میں بہت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ شخصی مرثیہ لکھنے کی جو ایک رواج ہے، یا شخصی مرثیوں کو جو مقام و مرتبہ عطا ہوا ہے، ان میں خواجہ الطاف حسین حالی کے خدمات بھی شامل حال ہے۔ مرثیہ غالب دراصل 1 2 3 4 5 بند پر مشتمل مرثیہ ہے، جس کو ہم ایک ایک بند کے لحاظ سے پڑھیں گے۔ میں ایک بند پڑھوں گا اور اس کے اشعار کی تشریح آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ پہلا بند پڑھ رہا ہوں۔ دیکھیے، غالب کا انتقال ہو چکا ہے، غالب اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اور ان کے اس درد کو حالی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں: کیا کہوں حال درد پنہانی، وقت کو تا قصہ طولانی، عیش دنیا سے ہو گیا دل سرد، دیکھ کر رنگ عالم فانی، کچھ نہیں جز طلسم خواب و خیال، گوش فقر و بزم سلطانی، ہے سراسر فریب وہم و گماں، تاج فغفور و تخت خاقانی، بے حقیقت ہے شکل موج سراب، بے حقیقت ہے شکل موج سراب، جام جمشید و راہ ریحانی، لفظ محمل ہے نطق عرابی، حرف باطل ہے عقل یونانی، ایک دھوکہ ہے لحن داؤدی، ایک تماشا ہے حسن کنانی، نہ کروں تشنگی میں تر لب خشک،
چشم خضر کا ہو گر پانی، رونا ایک مشت خاک کے بدلے گر ملے خاتم سلیمانی، بیر ہستی بجز سراب نہیں، چشم زندگی میں آب نہیں۔ تو یہ پہلا بند ہے اس مرثیے کا، اور اس بند کے پہلے ہی مصرعے میں شاعر اپنے غم کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جو درد غالب کے جانے سے انہیں ہوا ہے، غالب کے انتقال کر جانے سے ہوا ہے، وہ بے پناہ درد ہے۔ اس درد کو بیان کرنے کے لیے وقت یقیناً بہت ہی چھوٹا درد پڑ جائے گا، کیونکہ خصے درد جو ہے، غالب کے جانے کا جو درد ہے، جو غم ہے، اس غم کو بیان کرنے کے لیے ایک طویل وقت کی ضرورت ہے۔ اور بات دراصل یہاں یہ ہے کہ وقت بہت ہی کوتا ہے، وقت بہت ہی چھوٹا ہے، وقت کی محدودیت ہے، اور قصہ جو درد کا ہے، غالب کے جانے سے جو کیفیت حالی کی ہوئی ہے، ان کے دل پہ جو کیفیت گزر رہی ہے، وہ قصہ بہت ہی طویل ہے، اور اس طویل قصے کو اس مختصر وقت میں بیان کرنا بہت ہی مشکل ہے۔ درد پنہانی، وہ درد جو دل میں چھپا ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں درد پنہانی۔ کون سا درد؟ جو غالب کے جانے کا ہے۔ عیش دنیا سے ہو گیا دل سرد، دیکھ کر رنگ عالم فانی۔ یہاں دو باتیں ہوتی ہیں، جب ہمارا کوئی عزیز و قریب اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو ایک وقت ہمارے قلب پر ایک طرح کی رقت طاری ہوتی ہے، مایوسی طاری ہوتی ہے، اور دنیا کی یہ جو چکا چوند خوبصورتی ہے، روشنی ہے، اس سے ہمارا دل بیزار ہو جاتا ہے، اور ہونا بھی لازمی ہے۔ اور یہی کیفیت جو ہے حالی کی ہے، غالب کے جانے سے ان کا دل اداس ہے، مایوس ہے، دل جو ہے دنیا کی رونقوں میں نہیں لگ رہا ہے۔ اور جب حالی کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ دنیا تو فانی ہے، کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہونے والی ہے، کوئی چیز باقی رہنے والی نہیں ہے۔ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ بیان کر چکا ہے کہ یہ جو کائنات بنائی گئی ہے، یہ کائنات ناپائیدار ہے، پائیدار نہیں ہے، بلکہ اس کو ایک دن فنا ہونا ہے، پھر دنیا فنا ہو جائے گی تو پھر قیامت آئے گی، قیامت کے بعد پھر آخرت کا سلسلہ ہوگا، اور وہ لامنتہی ہے، اس کا سلسلہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ شاعر اس دنیا کے رنگ کو دیکھ کر، کون سے رنگ کو؟ فنا ہونے والے رنگ کو دیکھ کر یہ کہتا ہے کہ جب یہ چیز فنا ہونے والی ہے، فنا ہونے والی چیز سے لازمی بات ہے کہ انسان کا دل نہیں لگتا ہے۔ جو چیز کا وجود نہیں ہے، جو چیز پائیدار نہیں ہے، اس غیر پائیدار چیز سے دل لگانا جو ہے بیکار اور بے معنی سا فعل ہوتا ہے۔ شاعر کو یہی محسوس ہو رہا ہے کہ دنیا فانی ہے، اور فانی دل سے، فانی چیز سے، مٹنے والی چیز سے دل لگانا بیکار ہے۔ جب دنیا کے اس فنا ہونے والے رنگ کو شاعر دیکھتا ہے تو اس کا دل اس دنیا سے سرد ہو جاتا ہے۔ کچھ نہیں جز طلسم خواب و خیال، گوش فخر و بزم سلطان۔ گوش فخر اور بزم سلطان، بادشاہوں کی محفلیں ہو یا فقیروں کی محفلیں ہو، بادشاہوں کے محلات ہو یا فقیروں کی کوٹھریاں ہوں، جھوپڑیاں ہوں، یہ سب کا سب ایک طلسم ہے، ایک خواب ہے، ایک خیال ہے۔ ان چیزوں کی حقیقت خواب و خیال سے زیادہ بڑھ کر نہیں ہے، کیونکہ چاہے بادشاہ کا محل ہو یا فقیر کی فقیری ہو، اس کی جھونپڑی ہو، یہ سب کے سب دنیا میں فنا ہونے والے ہیں۔ امیر ہو، غریب ہو، دولت ہو، کائنات کی کوئی بھی شے ہو، سب کے سب چیزیں جو ہیں فنا ہونے والی ہیں۔ اگر یہ سب چیزیں فنا ہونے والی ہیں تو پھر ان کی حقیقت شاعر کے پاس سوائے ایک خواب و خیال کے کچھ نہیں ہے سراسر فریب وہم و گمان، تاج فخر وہ تخت خاقانی، تاج فخر وہ تخت خاقانی، خاقانی شاہی تخت و تاج، محلات، دنیا کی بڑی بڑی نعمتیں، شاعر کا کہنا ہے، بلکہ یہ ایک حقیقت بھی ہے کہ یہ سراسر وہم ہے، گمان ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کیونکہ یہ سب چیزیں جو ہیں ختم ہونے والی ہیں، فنا ہونے والی ہیں۔ اصل میں یہ کیفیت ہے جو شاعر کے دل پر وارد ہوئی ہے۔ غالب کے انتقال سے حالی کا دل مایوس ہے، اور اس کو اس غم انگیز ماحول میں
ہر چیز جو ہے بے معنی سی لگ رہی ہے، بے حقیقت ہے شکل موج سراب، جام جمشید وہ راہ ریحانی۔ بے حقیقت ہے شکل موج سراب، سراب کہتے ہیں دھوکے کو۔ اصل میں ہم دیکھتے ہیں کہ ریگستانی علاقوں میں بعض دفعہ یوں بھی ہوتا ہے کہ کسی انسان کا سامان سفر کھو جاتا ہے، اس کی سواری کھو جاتی ہے اور وہ صحرا میں تنہا رہتا ہے۔ جب دھوپ کی شدت بڑھ جاتی ہے، پیاس کا احساس بڑھ جاتا ہے، تو اس شخص کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کہیں فاصلے پر دور پانی ہے اور وہ جو ہے اس پانی کو حاصل کرنے کے لیے دوڑتا ہے، لیکن جب اس مقام پر وہ شخص پہنچتا ہے تو اس کو سوائے دھوکے کے کچھ نہیں ملتا، اور اسی کو سراب کہتے ہیں۔ تو شاعر کہتا ہے یہ جو جام جمشید ہے، ایران کا ایک بادشاہ تھا جس کے پاس ایک جام تھا، اس جام کے اندر جو ہے وہ پوری کائنات کو دیکھا کرتا تھا، مگر یہ جام جمشید، یہ حکومت، یہ جام، یہ پھول، یہ خوبصورتی، یہ خوشبو، پھولوں کی خوشبوئیں، یہ چمن، یہ سب کے سب جو ہے سراب ہے، دھوکہ ہے، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ لفظ محمل ہے، نطق عرابی کے الفاظ محمل ہے، کوئی معنی نہیں رکھتے ہیں، حرف باطل ہے اور اس پر عقل یونانی دنگ ہے۔ یونان کے خط بہت مشہور ہے، مثل ہے عقل یونانی، اور عقل یونانی بھی جو ہے وہ کام نہیں کر سکتی ہے۔ ایک دھوکہ ہے لحن داؤد علیہ السلام کی آواز بہت ہی خوبصورت تھی، بہت میٹھی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ جب داؤد علیہ السلام جب کلام پڑھتے تھے اللہ کا، تو آسمان سے اڑنے والے چڑیاں، پرندے بھی جو ہے تھم جاتے تھے، چرند پرند آپ کے قریب آ کر بیٹھ جاتے تھے، لیکن یہ بھی تو مٹنے والی ہے، لحن داؤدی، اب اس کا وجود کہاں رہا؟ کل من علیہ فان، آئی اور چلے گی۔ تو شاعر یہ کہتا ہے کہ یہ جو لحن داؤدی ہے یہ بھی جو ہے ایک طرح کا دھوکہ ہی ہے۔ حسن کنان یہ بھی جو ہے ایک تماشائی ہے، اس کی حقیقت اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے۔ نہ کروں تشنگی میں تر لب خشک، چشم خضر کا ہو گر پانی۔ اگر خضر علیہ السلام کے چشمے کا پانی مل بھی جاتا ہے تو شاعر کہتا ہے کہ میں اپنے لبوں کو تر نہیں کروں گا، میں اپنے لبوں کو اسی طرح خشک رکھوں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ دنیا جو ہے مٹ جانے والی ہے۔ لونا ایک مشت خاک کے بدلے گر ملے خاتم سلیمان علیہ السلام کی وہ انگوٹھی جس کی بدولت آپ پوری کائنات پر حکومت کرتے، اگر وہ بھی مل جائے تو میں نہ لوں گا ایک مشت خاک کے بدلے۔ شاعر کہتا ہے بحر ہستی بجز سراب نہیں، چشم زندگی میں آب نہیں۔ بحر ہستی بجز سراب نہیں، ہستی کیا ہے؟ صرف سراب ہے، دھوکہ ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کیونکہ انسانی زندگی کے کنویں میں جو ہے حیات کا کوئی پانی ہی نہیں ہے، یعنی حیات وہ پائیدار نہیں ہے، وہ مستقل چلنے والی نہیں ہے، وہ ایک دن ختم ہونے والی ہے۔ تو یہ ایک بند تھا جس کو ہم نے پڑھا، اس کے معنی سمجھے۔ انشاءاللہ تعالیٰ دوسرے بند کو ہم دوسرے ویڈیو میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، شکریہ۔